بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں آپ کا میزبان سید مسعود گردیزی میڈیا کے پروگرام باخبر کشمیر سے حاضر ہوں۔ آج میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ خطیب جامع مسجد پانیولہ اور ضلعی امیر JUI مولانا افتخار احمد نے انجمن تاجران پانیولہ کے نو منتخب صدر سردار واجد اسلم اور ان کے پینل کے دیگر جتنے بھی عہدیداران ہیں ان کے اعزاز میں استقبالیہ کا اہتمام کیا، جس کا باقاعدہ آغاز تلاوت کلام پاک سے کیا گیا۔ تقریب میں علماء اکرام اور تاجروں نے کثیر تعداد میں شرکت کی۔ اس موقع پر مولانا افتخار احمد اور ماجد خان نے نو منتخب صدر اور ان کے پینل کی کامیابی کو خوش آئند قرار دیتے ہوئے انہیں اپنی طرف سے مبارکباد پیش کی اور اسلامی اقدار کے فروغ کی توقع کرتے ہوئے جامع مسجد میں پانی اور دیگر جو مسائل ہیں ان کی طرف توجہ دلائی، جس کے جواب میں سردار واجد اسلم نے جملہ مسائل باہمی مشاورت سے حل کرنے کی یقین دہانی کرواتے ہوئے مزید جو کچھ بھی کہا وہ انہی کی زبانی آپ کی سماعتوں کی نظر کرتا ہوں۔ إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا آنکھوں کا تارا نام محمد، دل کا اجالا نام محمد۔ نہایت ہی واجب الاحترام ہمارے انجمن تاجران پانیولہ کے صدر جناب واجد اسلم صاحب اور ان کے ساتھ ہیں سینئر نائب صدر سردار نسیم صاحب، جناب جنرل سیکرٹری صاحب، دیگر عہدیداران، آپ سب کی یہاں آمد پر میں خوش آمدید کہتا ہوں، اور اس کے ساتھ ہمارے محترم جناب مسعود گردیزی صاحب، جناب مفتی ارشد صاحب، عبدالماجد صاحب، ہمارے مہمان کاری صاحب، خالد صاحب، سب حضرات کو یہاں آمد پہ ہم اہلا و سہلا مرحبا کہتے ہیں، بھرپور انداز سے آپ کو مبارکباد پیش کرتے ہیں، ہدیہ تبریک پیش کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو استقامت دے اور قوم کی خدمت کرنے کا آپ کو اللہ تعالیٰ موقع دیا ہے تو اللہ تعالیٰ کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ہم اس پہ فخر محسوس کرتے ہیں کہ انجمن تاجران پانیولہ کے صدر ایک دیندار انسان ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو استقامت عطا فرمائے، پورے پینل کو اللہ تعالیٰ عوام کی خدمت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ہم نے یہ کیا جی کہ پہلے ہم نے ایک کارواں چلایا تھا راولا کوٹ سے، جو افتخار افروز صاحب جو صدر تھے راولا کوٹ سے، تو ہمارے اس علاقے کی سارا ایک میٹنگ بلائی پانیولہ مسجد میں، تو یہاں سے ہم نے راولا کوٹ سے 8 شہروں میں ہم نے جلسے کیے، مجاہد آباد ہے، پراٹھی ہے، پاک کے لیے، اس طرح کرتے کرتے جھنڈا تک گئے۔ اس میں 3-4 چیزیں تھی۔ ایک تو یہ تھا کہ جمعے والے دن بالخصوص ساری نمازوں میں کرتے تھے، لیکن جمعے والے دن جو ہے پہلی اذان سے 1 گھنٹے کے لیے شٹر بند تھا، اور اس میں لوگوں نے عمل کیا بھی ہے، بچوں کا مدرسہ بھی ہے، بچوں کا مدرسہ بھی ہے۔ اس کی بنیادی جو ضروریات ہیں وہ پانی اگر نہیں ہوگا تو مثال کے طور پر اگر کسی علاقے میں ہم جتنی بھی تعمیر کر لیں، اگر وہاں پہ بنیادی ضرورت پانی نہیں ہے تو وہ ان چیزوں کی تعمیر کا مقصد ہی نہیں رہتا۔ تو ہمارے جو کہ پانیولہ میں باقی تاجران کو بھی اس حوالے سے بڑے مسائل کا سامنا ہے کہ جس طرح یہاں پہ پانی کے حوالے سے اب پانی یہاں پہ ہوگا، یہاں پہ جو لوگ باہر سے آ کے جو رہائش اختیار کرتے ہیں ان کو مطلب اگر کسی جگہ رہائش انہوں نے لے کے رکھی ہے، اب اس جگہ پہ ان کو پانی کی بنیادی ضرورت ہوگی تو پھر وہ یہاں پہ رہیں گے۔ یہاں پہ جب وہ رہیں گے تو یہاں کے مثال کے طور پر ہماری جو ان سے جو مربوط قسم کی چیزیں ہیں، مثال کے طور پر کسی نے اگر جب 10 بندے یہاں پہ رہے تو وہ ہوٹل پہ کھانا بھی کھائیں گے، وہ کسی میڈیکل سٹور سے دوائی بھی لیں گے، وہ مطلب ہے اس اعتبار سے جو بھی ضروریاتی زندگی کی چیزیں ایک یہاں پہ کاروبار عام نہیں ہوئے تو کل پھر دوسرے لوگوں کو بھی موقع ملے گا۔ تو انسان کی زندگی رہے تو موقع انسان کو ملتے رہتے ہیں۔ تو ہمیں الحمدللہ ان پہ فخر بھی ہے کہ یہ
دین کے ساتھ، علماء کے ساتھ. اور الحمدللہ یہ ہماری ایک خوش قسمتی ہے کہ آج ہم بنیادی طور پر جو اس مجلس کا ہم نے انعقاد کیا ہے وہ علماء کرام کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں. اب العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء کے وارث ہیں. اب انبیاء کے وارثوں کے بیچ میں بیٹھ کے ہم اللہ سے دعا بھی کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے جو یہ مرکز ہے اس کو بھی اللہ دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے. سب سے پہلے ہمارے اس مرکز کے خطیب مولانا افتخار صاحب کا بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں یہاں پہ مدعو کیا، آپ نے ہماری عزت افزائی کی، اور آپ کے ساتھ جو علماء اکرام بیٹھے ہوئے ہیں، قرہ حضرات ہیں اور مفتی صاحب ہیں اور ہمارے جو تاجران برادری کے بھائی ہیں اور پینل والے، اور خصوصاً صافی حضرات، اپنا محسود شاہ صاحب، یہ ہمارے بڑے بھائی ہیں. آپ سب کا بہت شکریہ. مولانا صاحب کے ساتھ ایک خطیب اور وہ کہتے ہیں امام اور مقتدی والا تعلق سے کچھ آگے ہی ہے ہمارا، ایک رازدارانہ اور بھائیوں والا اور مشورے والا. تو مولانا صاحب نے بڑی قیمتی مشورے دیے اور بہت اچھا انہوں نے ایک امپیکٹ یہاں پہ قائم کیا. ہم نے یہ آپس میں ایک طے کیا تھا کہ ہم جب حفظ برداری کی تقریب کریں گے تو سب سے پہلے ہم پانی کے ایشو پہ وہ ورک کریں گے. اس حوالے سے کچھ ہمارا ایک روڈ میپ بنا بھی ہوا ہے، چونکہ ڈونیشن جو ہے پانی کا سورس وہی بشیر صاحب والا ہی ہے. عدنان ان کے ساتھ بات ہوئی تھی، اور جتنے بھی مسئلے مسائل ہیں یہاں پہ ان میں ایک اماؤنٹ ہمیں یہاں پہ درکار ہے کہ کوئی بھی مسئلہ ہو اس کے لیے ظاہر ہے ایک ڈونیشن کی ضرورت ہے. تو ڈونر بھی ہمیں الحمدللہ پائپ کے حوالے سے مل بھی چکے ہیں. تو ہم سب سے پہلے پانی کا مسئلہ دیکھیں گے. تو وہ جو تقسیم والا معاملہ ہے اس میں تو بیٹھ کے ہم بات کر لیں گے، سارے مشورے سے ہی چلیں گے. ہمارا چونکہ میں نے اپنے پینل والوں کے اور بازار والوں سے پہلے بھی کہا تھا کہ ہمارا جو بھی طریقہ ہوگا وہ مشورے والا طریقہ ہوگا، ہمارے فیصلے مشورے سے ہوں گے. چونکہ سیلیبریشنس ہی کر رہے تھے لوگ، تو اس سے پہلی بات ہم نے یہ نماز کے ٹائم پہ شٹر ڈاؤن کی بات ہم نے وہاں پہ رکھی تھی. ہم مسلمان ہیں، اور جو تاجر ہے، وہ تاجر جو ہے وہ بیسکلی تجارت تو ہماری معیشت کی ریڑھ کی ہڈی ہے اسلامی نظام کی، لیکن ایک ایز اے تاجر، چونکہ ہمارے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تجارت فرمائی، اور اسلام میں داخل ہونے والے پہلی جو خاتون تھیں اما خدیجہ وہ تاجر، اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ وہ تاجر، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی تجارت فرماتے تھے. تو تاجر جو ہے ان کا ایک دین کے ساتھ نسبت بھی ہے اور اللہ پاک نے تقویت بھی بخشی ہے. تو ہمیں لگنا چاہیے کہ یہ ایک اسلامی، یہ ہمارا جو شہر ہے، بازار ہے، یہ ایک اسلامی بازار ہے، شہر ہے، اس میں تاجر جو ہے وہ مسلمان ہیں، اور یہاں پہ اسلامی نارمز کے اوپر تجارت ہو رہی ہے. کہ پانڈی اللہ شہر کے اندر 2 مساجد ہیں. تو ہم آپ دونوں جو خطیب ہیں ان سے گزارش کریں گے کہ ٹائم یکساں تو آپ پہلے کر لیں. یہ ہم نے کل ہی بات کی ہے الحمدللہ، یہ جو آپ سے بات بھی کر رہے تھے پانی اور اس حوالے سے کل بات کی تھی. تو آپ لوگ ٹائم یکساں کر لیں گے، باقی ہمارا کام ہے انشاءاللہ شٹر ڈاؤن کرنا ترغیب کے ساتھ. بلکہ ساتھیوں سے بات بھی ہوئی تھی، مفتی صاحب سے نہیں ہوئی تھی، زبیر صاحب اور جتنے بھی ہمارے ساتھی ان سے یہ بات ہوئی تھی کہ ہم یہاں پہ ترغیبی بات چلائیں گے مارکیٹ وائز. اور پھر مارکیٹس میں اب تو بہت زیادہ ضروری ہو گیا کہ محرم کے بغیر ہماری خواتین ادھر نہ آئے، لیکن اس حوالے سے بھی 3-4 دن پہلے بیٹھ کے اور حلفاً یہ جو میں باتیں کہہ رہا ہوں یہ حلفاً ہو چکی ہیں ہماری ساتھ، کہ ہم یہ ہمارے نائب صدر ہیں، ہم یہی کہہ رہے تھے کہ یہ جو ایک تو انہوں نے شیشے بند کیے ہوئے ہیں نا، شاپس کیپر نے بعض پردے والا یہی ہوئی تھی نا بات ہے نا. ہم نے کہا تھا ایک تو ان سے کہیں گے آپ اوپن کریں شاپس. دوسرا یہ کہ ایک خاتون اکیلی کسی شاپ میں نظر نہ آئے، چاہے وہ میری شاپ ہے چاہے جس کی بھی ہو، اس کی بھی ہم ایک ترتیب بنا لیں گے. لیکن الحمدللہ یہ ترغیب کے ساتھ کریں گے تو پھر آخر میں دیکھیں گے پھر کیا ہوتا ہے. کچھ عرصہ تربیت کی بھی ضرورت ہوتی ہے. یہ آپ لوگوں کے تعاون آرا اور بامی جو ہماری مشاورت ہے اس کے ساتھ ہم یہ سارے کام انشاءاللہ کریں گے. آج کے لیے بس اتنا ہی. آئندہ ایک نئی خبر کے ساتھ، ایک نئے پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گا.
تب تک اجازت دیجیے، اللہ نگہباں۔